اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ حج چند معلوم مہینے ہیں، تو جو ان میں حج کی نیت کرے تو حج میں نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو اور نہ کوئی گناہ ہو اور نہ کسی سے جھگڑا ہو، اور تم جو بھلائی کرو اللہ اسے جانتا ہے، اور زاد راہ ساتھ لے لو، پس سب سے بہتر زاد راہ یقیناً پرہیزگاری ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حج کے چند مزید احکام و آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، حج کے چند مشہور و معروف مہینے ہیں۔ ان مہینوں سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ نمبر 2، جو شخص احرام باندھ کر یا ہدی کا جانور چلا کر حج اپنے اوپر لازم کر لے، اس پر یہ چیزیں لازم ہیں۔ نمبر 1، رفث یعنی ہم بستری کرنے یا عورتوں کے سامنے اس کا ذکر یا فحش کلام کرنے سے بچنا۔ نمبر 2، فسق یعنی گناہ اور برائی کے کام سے بچنا۔ نمبر 3، جدال یعنی اپنے ہم سفروں یا خادموں سے یا غیروں کے ساتھ جھگڑنے سے بچنا۔ گناہ کے کام اور لڑائی جھگڑا تو ہر جگہ ہی ممنوع ہے، لیکن حج کی عظمت کی وجہ سے ان سے بچنے کی بطور خاص تاکید کی گئی ہے۔ نمبر 3، بعض یمنی لوگ حج کے لیے سامان سفر کے بغیر روانہ ہوتے اور خود کو متوکل یعنی توکل کرنے والا کہتے، لیکن مکہ مکرمہ جا کر بھیک مانگتے اور کبھی چوری وغیرہ کر لیتے۔ ان کے متعلق یہ آیت اتری کہ سفر کا سامان لے کر چلو اور دوسروں پر بوجھ نہ بنو، کہ یہ توکل اور تقوی کے خلاف ہے، اور تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ نیز یہ بھی سمجھا دیا گیا جس طرح دنیاوی سفر کے لیے سامان سفر ضروری ہے، ایسے ہی سفر آخرت کے لیے پرہیزگاری کا سامان لازم ہے۔ نمبر 4، فرمایا کہ اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔ عقل کا تقاضا خوف الہی ہے، جو اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے اس میں عقل کی کمی ہے۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مشعر حرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو، کیونکہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اگرچہ اس سے پہلے تم یقیناً بھٹکے ہوئے تھے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول
بعض مسلمانوں کا خیال تھا کہ راہ حج میں جس نے تجارت کی یا اونٹ کرائے پر دیا اس کا حج ضائع ہو گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، بتایا گیا کہ دوران حج تجارت کر کے اپنے رب کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مزید یہ حکم ہے کہ جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو مزدلفہ میں مشعر حرام کے پاس اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اے لوگو، تم ذکر و عبادت کا طریقہ نہ جانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں طریقے سکھائے، لہٰذا اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اہم بات نمبر 1، جب تک تجارت سے افعال حج کی ادائیگی میں فرق نہ آئے اس وقت تک تجارت کی اجازت ہے۔ نمبر 2، عرفات حج میں وقوف یعنی ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ نمبر 3، مشعر حرام مزدلفہ میں وہ جگہ ہے جہاں امام حج وقوف مزدلفہ کرتا ہے۔ نمبر 4، مزدلفہ میں وقوف کے دوران تلبیہ، کلمہ، تکبیر اور ثناء و دعا وغیرہ میں مشغول رہنا چاہیے۔ مسائل نمبر 1، حاجی کے لیے 9 ذوالحجہ کے روزے آفتاب سے 9 ذوالحجہ کے زوال آفتاب سے لے کر 10 ذوالحجہ کی صبح صادق سے پہلے تک کم از کم 1 لمحے کے لیے عرفات میں وقوف یہ فرض ہے۔ نمبر 2، مزدلفہ میں رات گزارنا سنت ہے اور نماز فجر کے پورے وقت کے دوران کم از کم 1 لمحے کے لیے وہاں ٹھہرنا واجب ہے۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر اے قریشیو، تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے دوسرے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ قبیلہ قریش کے لوگ مزدلفہ میں ٹھہرے رہتے اور عرفات نہ جاتے۔ جب دوسرے لوگ عرفات سے پلٹتے تو یہ مزدلفہ سے پلٹتے اور اس میں اپنی بڑائی سمجھتے۔ اس آیت میں انہیں حکم دیا گیا کہ وہ بھی سب کے ساتھ عرفات میں وقوف کر کے لوٹیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں۔ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ۔